جی لوگ ڈرے ہوئے ہیں، اب ڈر ڈر کے جو ہے وہ اب جب دیکھیں گے اور کوئی چوائس ہی نہیں ہے، کہاں پہ پیسہ انویسٹ کریں گے مجھے بتائیں؟ پانی یہاں پہ نہیں، بجلی یہاں پہ نہیں، کیش یہاں پہ نہیں، کاروبار یہاں پہ کوئی نہیں ہے، پروٹیکشن کوئی نہیں ہے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، میرے جاننے والے ہیں، ان کا بارڈر پہ جگہ پہ تھی، وہاں پہ جو ہے نا فارم تھا ایک دوست کا، وہاں سے اس کے سارے جانور چوری ہو گئے ہیں، آئے ہیں گن پوائنٹ پہ لوڈ کر کے ٹرک لے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسرے دوست کا ادھر بارڈر والی سائڈ پہ زمین تھی، اس کا ٹریکٹر لے گئے ہیں۔ تیسرے کی کھاد کی دکان تھی ادھر دریا والی سائڈ پہ، وہ پوری آ کے ٹرک لے گئے ہیں۔ ایک اور دوست کا شالیمار لنک روڈ کے اوپر بہت بڑا ویئر ہاؤس ہے، سب سے بڑی دکان ہے اس کی جو ہے نا یہ سینیٹری کی فٹنگ کی، وہ آئے ہیں 2 ٹرکوں میں، رات کو جو ہے نا راہ لوڈ آتا ہے، رات کو وہ ان لوڈ کرتے ہیں چیزیں ویئر ہاؤس میں، وہ 2 ٹرکوں پہ آئے ہیں، گن پوائنٹ پہ چوکیداروں کو انہوں نے باندھا بوندا ہے، تسلی سے پوری ساری رات اس کا پورا ویئر ہاؤس جو ہے نا سب سے قیمتی جو ٹائلس اور سامان تھا اس میں سے لوڈ کر کے نکل گئے۔ اب بتائیں اس طرح کے حالات میں بندہ کیا کاروبار کرے؟ اور کاروبار ہے ہی کوئی نہیں۔ آپ کسی کو پاکستان میں مل کے کاروبار کریں گے تب وہ آپ کے پیسے کھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ پاکستان میں کسی انڈسٹری میں لگانیں گے تو وہ آپ کے سامنے بہودہ قسم کے ادھر بھی ٹیکس لگ جاتے ہیں، یا پھر اس کا جو ہے وہ بجلی پانی گیس ہی نہیں ہے، کیسے چلے گا کام؟ دوسرا یہ کہ گھوم پھر کے آنا بندے نے پراپرٹی پہ ہے اور کوئی چوائس نہیں ہے۔ اب لوگ یہ سوچیں گے تھوڑی دیر بعد کہ چلو یار یہ ادھر ٹیکس پڑ رہے ہیں، ادھر ایف پی آر ویلیو زیادہ ہیں، تو گھوم پھر کے پھر وہ آئیں گے اوپن ایفیڈیوٹ کی طرف، اوپن فارموں کی طرف، لو ایف پی آر ویلیوز کی طرف۔ جہاں جہاں ایف پی آر ویلیوز لو ہیں، جہاں جہاں اوپن فارم یا اوپن سرٹیفکیٹ ہیں، جہاں جہاں اوپن ایفیڈیوٹس ہیں، وہ چیزیں پھر ڈیمانڈ میں آ جائیں گی، آٹومیٹکلی آ جائیں گی۔ اربوں روپیہ پراپرٹی میں لگا ہوا ہے، وہ ایک جگہ سے نکلے گا تو پھر انہی جگہوں میں جانا ہے۔ ایڈوانس میں آپ کو پھر اس کے لیے تیاری کرنی ہے۔ اس میں کس میں جانا ہے اس وقت آج کی ڈیٹ میں جو رف سا میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اوپن ایفیڈیوٹ کمرشل کے اویلیبل ہیں، زی بلاک کے 4 مرلہ کمرشل 1,20-22 کے قریب اس کا ریٹ چل رہا ہے، 4 مرلہ 250 فٹ روڈ کے ایم بی کے کمرشل جو ہیں وہ اوپن ایفیڈیوٹ مل جاتا ہے، مسٹ ویریفائی کرائیں، کرا کے تو پھر اس کو اوپن ہی رکھیں، اس کو اپنے نام نہ کروائیں۔ ادھر آپ کو زی بلاک کی اور نارمل ایفیڈیوٹ اوپن مل جاتے ہیں ریزیڈینشل کے، وہ اپنے نام کرائیں، وہ آپ کو اچھی ریٹرن دے سکتے ہیں، اور کہیں بھی ڈاکومنٹیشن میں بھی نہیں آتے وہ۔ اوپن فارم لبرٹی لینڈس کے جو ہیں وہ ہیں، وہ ان کا جو لاسٹ پروجیکٹ ہے لبرٹی لینڈ کا یونین لیونگ جو ہے، اس میں 7 سے اوپر ہو گیا اوپن فارم چل رہے ہیں، وہاں انسٹالمنٹ آپ کی جو ہے وہ اوپن فارم کے اوپر پے ہو جاتی ہیں فارم نمبر سے، اور وہ اوپن چلتا رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ادھر پتہ نہیں اب وہ کتنی دیر رکھتے ہیں، مہینہ رکھتے ہیں، 2 مہینے رکھتے ہیں، سال رکھتے ہیں، کہ کل بند کر دیتے ہیں، پتہ نہیں، لیکن جتنی دیر تک وہ اوپن ہے لبرٹی لینڈس میں بھی وہ ٹھیک ٹھاک پیسہ پارک ہو سکتا ہے، گین ہو سکتا ہے، آ سکتا ہے پیسہ ادھر فلو ہو سکتا ہے۔ آپ کی جو روڈا کی جو ہے وہ فائلز جو ہیں وہ بہت بڑی ٹیکس ہیون ہیں، وہاں پہ 7 مرلہ جو ہے وہ 28 لاکھ روپے کی سفائر بیس زون 3 کی ہے، اور سفائر بیس زون 3 کی 15 مرلے کی جو ہے وہ 50 لاکھ کی فائل ہے، دونوں میں ڈیولپمنٹ چارجز بھی شامل ہیں۔ ایکسیلنٹ ایکسیلنٹ ریور فرنٹ کا یہ بہت ہی اچھا ٹاپ آف دی لائن جو ہے وہ یہ زون ہے، زون 3 جسے کہتے ہیں، نیکسٹ ان لائن ہے چہار باغ کے بعد۔ ادھر ریزیڈینشل پروجیکٹس آگے پلان آلریڈی ہو رہے ہیں، ڈیولپمنٹ بھی وہاں پہ آن گراؤنڈ کچھ انہوں نے سفائر بے کے ایریے میں شروع کی ہوئی ہے، میں اس کا ڈرون ویو انشاءاللہ شیئر کروں گا جلدی۔ تو یہ چیز ہے کہ یہ بھی ایک ٹیکس ہیون ہوگی، کیونکہ اس میں ایف پی آر ویلیو ریڈکلسلی لو ہوں گی، کیونکہ یہ لینڈ جو ہے وہ نہ رورل ایریے میں ہے نہ اربن ایریے میں ہے، ٹھیک ہے، اور دریائی رقبہ ہے، تو کاشتکاری میں چونکہ نہیں آتا، تو اس لیے اس کی ایف پی آر ویلیو بہت کم ہے، اور مزید کم آگے بھی اس کو رکھیں گے چند سال تاکہ میکسیمم ٹرانزیکشن ہو لینڈ ایکوزیشن کے لیے۔ ان کو یہ اس کی ایف پی آر ویلیو نیچے رکھنی پڑنی ہے گورنمنٹ کو، اگر اس نے اس کو رقبے کو میکسیمم کو لینا ہے، کیونکہ وہ کاسٹ بھی جو ہے نا وہ دینے والا جو ہے نا وہ پھر بیر نہیں کرتا۔
تو وہ ایک ٹیکس ہیون ہوگی. جہاں جہاں بھی ایف پی آر ویلیو کم ہے، وہ چاہے کوئی ڈی ایچ اے ہو، چاہے کوئی پرائیویٹ پروجیکٹ ہو، جہاں جہاں اوپن فائلیں. اب لاہور اسمارٹ سٹی ہے، وہ ایک بہت اچھی چیز بنتی ہے. اس میں کئی فائلیں جو ہیں وہ اوپن فارم کی شکل میں آپ کو مل جاتی ہیں یا سیلر فری مل جاتی ہیں. ٹھیک ہے، تو ان میں جو ہے وہ آپ رکھ سکتے ہیں کچھ دیر رقم ٹریڈنگ کے لیے جو ہے نا. یہ وہ چیزیں جو آگے جا کے مطلب لوگ ٹریڈنگ بھی کریں گے، اور لانگ ٹرم میں ٹیکس ہیون میں بھی یہ چیزیں کام آئے گی. کیونکہ جہاں پہ ایف پی آر ویلیو زیادہ ہیں اور وہ ڈاکومنٹری ٹرانسیکشن ہے، تو وہ تو اب جو ہے نا وہ جال جس طرح کا بچھ رہا ہے، تو وہ تو اب سب کو جو ہے نا ٹیکس دینے پڑیں گے. چار چار قسم کے ٹیکس لگا رہے ہیں. کہیں پہ آپ لینے پہ بھی ٹیکس دیں، اسٹامپ ڈیوٹیاں بھی دیں، بیچنے پہ بھی ٹیکس دیں، کیپٹل گین بھی دیں. یہ جو نیا جو ویلتھ ٹیکس جو ایک قسم کا لگا رہے ہیں یہ بھی دیں، رینٹل انکم پہ بھی دیں. تو یہ اتنے ملٹیپل ٹیکس جو ہیں وہ جو ہے نا کاروبار کا جو ہے نا ٹھیک ٹھاک نقصان کریں گے. ان کو بڑی چیزوں کو رکھنے میں لوگوں کو نقصان ہوگا. وہ پیسہ اب یہ شفٹ ہوگا، یہ شفٹ ہوگا. یہ ایک دن میں نہیں ہوگا، لیکن یہ آج سے ٹرینڈ شروع ہوگا جب یہ لا پاس ہوگا. اب یہاں پہ یہ بھی کلیئر کر دوں، یہ جو سارے انہوں نے یہ نئے جو شوشے چھوڑے ہیں کہ جی یہ ڈیمڈ رینٹل انکم تو یہ وہ یہ بیسیکلی نا ایک تو آئی ایم ایف کو یہ خوش کر رہے ہیں، اور دوسرا جو ہے یہ کنفیوز کر رہے ہیں ڈیلرز کو، انویسٹرز کو، ہولڈرز کو. مقصد یہ ہوگا کہ انہوں نے دوسرے ٹیکس جو ساتھ میں بڑھائے ہیں ان پہ جو ہے نا کوئی کسی کی توجہ نہ رہے. مثال کے طور پہ وہ 2%، 1% سے 2% ٹیکس کر دیا ایڈوانس انکم ٹیکس کا جو ہے. اسی طرح وہ ود ہولڈنگ ٹیکس بھی بڑھ جائے گا اسی ریشو سے. اسی طرح اسٹیمپ ڈیوٹیاں بھی بڑھ جائیں گی. اب نان فائلر کو 5% کر دیا ہے، یہ بھی ادھر بھی ایسے ہی یہ کر دیں گے. تو یہ بہت بڑی انکریزز ہیں، بہت بڑی انکریزز ہیں پراپرٹی پہ. اس سے فیسیں جو ہیں پراپرٹی جو ڈاکومنٹڈ ہے اس کی ٹرانسفر فی بہت زیادہ بڑھ جائیں گی. آپ کو پتہ ہے 2016 میں صرف اور صرف اس میں سٹیمپ ڈیوٹی جو 5% تھی تو مارکیٹ کا ستیہ ناش ہو گیا تھا. قیمتیں آدھی سے آدھی چلی گئی تھی. ٹھیک ہے، باہر دور دور تک نہیں ملتا تھا، مہینے لگ جاتے تھے چیز ایون فائل کو بیچنے میں. تو یہ اب اس سے بھی بہت اگلے لیول کیا ہے. یہاں پہ انہوں نے ایڈوانس انکم ٹیکس بھی بڑھا دیا ہے، اسٹیمپ ڈیوٹی بھی بڑھنے جا رہی ہے، ویلیویشن بھی مارکیٹ ریٹ پہ لے کے آ رہے ہیں، اور چیزیں بھی جو ہے یہ کر رہے ہیں. تو یہ ڈرا رہے ہیں سارے کہ یہ ویلتھ ٹیکس یہ وہ لگائیں گے. ہو سکتا ہے ان میں ساری چیزیں امپلیمنٹ نہ ہو، لیکن پتہ کیا ہے ڈیمیج جو کرنا تھا نا وہ انہوں نے کر دیا مارکیٹ کو. اب کانفیڈنس شیک کر دیا. کانفیڈنس بحال ہونے کے بعد جو ہے ٹائم لگتا ہے اس کو دوبارہ ری گین کرنے کے لیے کانفیڈنس لوگوں کا. لوگ پھر ڈریں گے کہ دوبارہ نہ لگا دیں. ٹھیک ہے، منی بجٹ بھی تو آتے ہیں یہاں پہ. تو یہ چیز ہے، یہ بیسیکلی یہ حالات کو پراپرٹی کے اچھے نہیں ہیں. اور دوسری جگہ پہ کوئی کام کرنے کے لیے کوئی ہمارے پاکستان میں نہ کوئی پلاننگ ہے، نہ کوئی ٹیکس انسینٹیو ہے، نہ کوئی بجلی پانی گیس ہے. تو رہنا پراپرٹی میں ہی ہے. سب لوگوں نے باہر سے پیسہ پہلے سے کم آئے گا، جو آئے گا جانا اس نے پراپرٹی میں ہے. جو پراپرٹی میں سیل کرے گا، میری آج جتنی کالیں آئی ہیں نا ہر بندے نے یہ کہا کہ جی ہم نے یہ چیز سیل کرنی ہے جس پہ ان کو اچھا والا پروفٹ ہو چکا ہے. ٹھیک ہے، وہ ہم نے بیچنی ہے. اگلا سوال ان کا ہوتا ہے کہ اس کو لگانا کہاں پہ ہے. تو کیا میں ان کو بتاؤں؟ میں تو ان کو یہی بتاؤں گا نا کہ جی آپ اوپن ایفیڈیوٹ لے لیں، اوپن فارم لے لیں، روڈا لے لیں، لاہور اسمارٹ سٹی لے لیں، لبرٹی لینڈ لے لیں. آگے اتحاد کے فارم جب آتے ہیں، فائل جب ایشو ہوتی ہے تب اس میں لے لیں. ٹھیک ہے، اوپن فارم جو ہے جہاں جہاں پہ بھی ہے وہ بہت اچھی انویسٹمنٹ آگے فردر ہوگی، وہ گین کرے گی. پہلے شروع میں سب کو جھٹکا لگے گا، لیکن آہستہ آہستہ لوگوں کو پتہ چلے گا کہ اب کدھر جانا ہے. پیسہ بینک میں بھی نہیں رکھ سکتے، ڈالر آپ لے نہیں سکتے. پہلے ڈالروں میں لوگ پارک کر دیتے تھے، اب ڈالر لینا بھی بڑا مشکل ہے، وہ بھی امپاسبل ہے. آپ کو 10 قسم کے ثبوت دینے پڑتے ہیں. تو کیا کریں گے لوگ؟ مجبوری میں انہوں نے پھر انہی چیزوں کی طرف جانا ہے، اور کوئی چوائس نہیں ہے جو ہے نا. ٹیکس ہیونس جو ہے نا وہ ڈھونڈنی پڑیں گی لوگوں کو. تو مجھے تو وہ پھر ریکمینڈ یہی چیزیں کرنی پڑیں گی. مجھے تو اور سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا ریکمینڈ کروں لوگوں کو. یہ تو میں نہیں ان کو کہہ سکتا کہ اب بھول ہی جائیں پراپرٹی کو، کیونکہ اور کوئی چوائس ہی نہیں ہے. پاکستان میں پیسہ رکھنا ہے، بینک میں بھی رکھنے کا نقصان ہے. ٹھیک ہے، ویسے بھی پیسہ پڑا رہے ڈی ویلیو ہوتا رہے، ہوتا رہتا ہے. ڈالر آپ لے ہی نہیں سکتے.
اسٹاک مارکیٹ آلریڈی مطلب ہر بندے کے بس کی بات تھوڑی ہے. تو پراپرٹی 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 ہی ہے. اب پراپرٹی میں جو اس طرح کی ٹیکس جن کی ایف پی آر ویلیو بہت لو ہیں وہ چیزیں گین کر جائیں گی، اور جن کی اوپن فائلز ہیں وہ چیزیں گین کر جائیں گی. یہ جو ہے یہ ونرز ہوں گے. ایک یہاں پہ بتا دوں، وہ اپارٹمنٹس بہت زیادہ جو ہے نا ان کو فیور ملی ہے کہ ان پہ کوئی کیپٹل گین ٹیکس نہیں ہے، 2 سال کے بعد پروفٹ پہ ٹیکس نہیں ہے. تو فلیٹس اور اپارٹمنٹس جو ہیں یہ بھی کافی ڈیمانڈ میں آگے ہوں گے. تو یہ تھی، میں نے کہا کہ سارے بار بار ایک ہی طرح کے کویشچن کر رہے ہیں، تو میں ایک ہی آڈیو میں کوشش کرتا ہوں کہ یہ میں ایکسپلین کر دوں. یہ ہونے جا رہا ہے، یہ ٹیکس کا جو کہنے کہ پارٹ 2 ہے، جو میں نے پارٹ 1 ٹیکس کا اپلوڈ کیا تھا، یہ اس کا پارٹ 2 ہے کہ اب آپ نے کیا کرنا ہے. بس یہی چیز ذہن میں رکھی کہ بہت ساری چیزیں ان میں سے تھوڑی ریورس ہوں گی، پروٹیسٹ وغیرہ ایسوسیشنز وغیرہ کریں گی، تو تھوڑی سی جو ہیں چیزیں وہ ریورس ہو جائیں گی. ہو سکتا ہے یہ ویلتھ ٹیکس ریورس ہو سکتا ہے نہ ہو، یا اس کی ریٹ کم ہو جائے. تو لیکن یہ ہے کہ دوسری طرف بہت ساری چیزیں جو ہے نا گورنمنٹ نے ایسی لگائی ہیں جو کہ بہت ہی ڈسٹربنگ ہوں گی. کاسٹ آف ٹرانسفر بہت زیادہ بڑھ جائے گی. ہمیں اوپن چیزوں میں جانا پڑنا ہے، اوپن فارموں میں جانا پڑنا ہے.